دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صل علی محمد وآل محمد صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سالونی سرور مطلبی ابن ام نبی در العطا مہر برج انما شہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین الموحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب صلوات۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا محاجہم من دون الحسین علیہ السلام صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین صلوات۔ سب سے پہلے حمد ہے اس اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اس اللہ کے لیے جو رات کی تاریخی پہ درخت پہ سوئے ہوئے پرندے کو بھی گرنے نہیں دیتا، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ بندوں پر جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، اور مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ ارب و درود و سلام اللہ کی ان عظیم ہستیوں پر جنہوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، گناہگار کو نوازا تو حر بنایا۔ میرے معزز سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رحمان خالق نے، اس کریم پروردگار نے ہمیں اس عارضی اور فانی دنیا میں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا کی۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے، ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملتی، یہ اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرے۔ پیغمبر نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ کسی کو بخشنا چاہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو بھلائی عطا کروں، اللہ جب خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو جعل فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔
عظیم نعمت ہے، ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملتی۔ ہماری نسبت ہو گئی اہل بیت کے ساتھ۔ ابھی کوئی بندہ باہر سے گزر رہا ہو تو یہ تو نہیں کہے گا کہ اندر فلاں ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہے گا کہ بخاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہے گا کہ شرازی صاحب بیٹھے ہیں، کہے گا کہ اندر حسینی بیٹھے ہیں۔ ہماری نسبت ہو گئی حسین کے ساتھ۔ ہم اس معاشرے میں بحیثیت قوم دو ناموں کی وجہ سے پہچانے جانے لگے، یا لوگ ہمیں علی کا شیعہ کہتے ہیں یا حسین کا ماتمی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اسلام نے جو سب سے پہلے کام کیے، ان میں ایک کام پیغمبر نے مواخات کی اہمیت کی۔ مواخات اخوت سے نکلا ہے، یعنی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ علماء فہرست بیان کرتے ہیں، ہم فہرست نہیں بیان کر سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے اتنا ضرور کہتے ہیں، جو جس جیسا تھا اس کو اس کا بھائی بنایا۔ اکیلے بچ کے علی ابن ابی طالب رسول خدا کے خدمت میں حاضر ہوئے، ہو کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یا رسول اللہ، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول خدا مسکرا کے فرمایا یا علی سن لو، جو جس جیسا تھا میں نے اس کو اس کا بھائی بنایا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی پریشان نہ ہو، تو دنیا میں بھی میرا ہے، آخرت میں بھی میرا۔ علی کی فضیلت پہ بڑے لوگ شک کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی علی مردہ کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جاؤ جا کے سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، جب گائے کی دم مردہ زندہ کر سکتی ہے، علی نہیں کر سکتا۔ جی علی مردہ زندہ کیسے کر دیتے؟ میں نے جواب دیا، میں نے کہا حاسد حسد کی آگ میں بے شک جلا کرے، حاسد حسد کی آگ میں بے شک جلا کرے، بغض علی میں ہر دفعہ ہر پل مرا کرے۔ میں نے کہا ایک بار سو کے جو رضائے خدا خرید لے، پھر کیسے نہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرے، کیسے نہ مردوں کو زندہ کیا کرے۔ شک کرتے ہیں جی علی کی فضیلت پہ شک کرتے ہیں۔ موضوع فرماتے ہیں الشک فی فضل علی ابن ابی طالب، جو بھی علی ابن ابی طالب کی فضیلت پہ شک کرے، انکار نہیں، شک کرے۔ موضوع فرماتے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح محشور کرے گا، اس کے گلے میں آگ کا ایک توق ہوگا، اس توق کے 300 سرے ہوں گے، ہر سرے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا، یعنی 300 شیطان۔ وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ موضوع فرماتے ہیں وہ شک کرنے والے کے منہ پہ تھوک رہے ہوں گے۔ عزیزان، یہ بات میں نے اس دور میں کی جہاں ہر جگہ لکھا ہوا ہے یہاں نہ تھوکیے، یہاں نہ تھوکیے، یہاں نہ تھوکیے۔ آپ بس اسٹینڈ پہ چلے جائیں، وہاں لکھا ہوا ہے یہاں نہ تھوکیے۔ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، وہاں لکھا ہوا ہے یہاں نہ تھوکیے۔ کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، وہاں لکھا ہوا ہے یہاں نہ تھوکیے، یہاں نہ تھوکیے، یہاں نہ تھوکیے، یہاں نہ تھوکیے۔ صرف آپ کو ایک جگہ ملے گی جہاں پہ لکھا ہوگا یہاں تھوک لیجئے، یہاں تھوک لیجئے، یہاں تھوک لیجئے، یہاں تھوک لیجئے۔ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ وہ ہوگی کوڑا دان۔ ارے اب بھی سمجھ میں نہیں آئی؟ 1400 سال پہلے معصوم نے خود فیصلہ کر دیا تھا کہ جو بھی علی کی فضیلت پہ شک کرے اس کا چہرہ نہیں ہوتا بلکہ کوڑا دان ہوتا ہے، اس کا چہرہ نہیں ہوتا بلکہ کوڑا دان ہوتا ہے۔ بڑا شک کرتے ہیں علی کی فضیلت۔ اچھا، جناب عباس جب کعبہ کی چھت پہ آئے نا تو بڑا مفصل خطبہ دیا جناب عباس نے۔ عباس فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس
عباس فرماتے ہیں کل تک جو مٹی گارے کا گھر تھا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے قبلہ بن گیا۔ عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ایتھا الکفرۃ الفجر، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو۔ مجھے بتائیں عباس کھڑے کہاں پہ ہیں؟ کہاں پہ؟ کعبہ کی چھت پہ، ارد گرد طواف کر رہے ہیں حاجی، باندھ رکھا ہے احرام۔ عباس فرما رہے ہیں اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو۔ توجہ بھی نہیں کی آپ صاحبان نے۔ مولا عباس دیکھ تو لیجئے، حاجی ہے، نمازی ہے، احرام باندھ رکھا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو۔ ارے یہ خطبہ نہیں مولا عباس کا، یہ فتویٰ ہے۔ 1400 سال پہلے عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے دنیا والوں کو بتایا تھا، دنیا والوں سنو، لاکھ حاجی ہو، لاکھ نمازی ہو، اگر حسین کا دشمن ہے تو کافر ہے، اگر حسین کا دشمن ہے تو کافر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ۔ ارے 1400 سال سے ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں، تم حسین کے دشمن کو جتنا مرضی رضی اللہ بناؤ، تم حسین کے دشمن کو جتنا مرضی اپنے مقدسات میں شامل کرے۔ ارے حسین کا دشمن کل بھی لعنت اللہ تھا، حسین کا دشمن آج بھی لعنت اللہ، حسین کا دشمن کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی لعنت اللہ ہے۔ عباس فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کی حکمت نہ ہوتی اور اگر اللہ مومنین کا امتحان نہ لے رہا ہوتا تو پھر حسین کو کعبہ کی طرف آنے کی ضرورت نہیں تھی، کعبہ چل کے حسین کی طرف چلا جاتا، کعبہ چل کے۔ عباس فرماتے ہیں غور تو کرو، دیکھو تو صحیح کس کو کس کے ساتھ ملا رہے ہو، کہاں شراب پینے والا یزید، کہاں کوثر پلانے والا حسین۔ عباس فرماتے ہیں کہاں وہ یزید جس کے گھر میں نجاستیں اترتی ہیں، کہاں وہ حسین جس کے گھر میں طہارتیں اترتی ہیں۔ عباس فرماتے ہیں تم وہی غلطی دہرا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش والوں نے دہرائی۔ عباس فرماتے ہیں قریش والوں نے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، جبکہ وہ یہ بھول گئے نبی ہمیشہ اکیلے نہیں رہتے، نبی کے ساتھ ہمیشہ علی رہتے ہیں۔ عباس فرماتے ہیں تم نے بھی حسین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، جبکہ تم یہ بھول گئے حسین ہمیشہ اکیلے نہیں رہتے، حسین کے ساتھ عباس بھی رہتا ہے، حسین کے ساتھ عباس بھی رہتا ہے۔ کون حسین؟ جب رسول خدا چادر کے اندر آرام فرما رہے تھے نا، تو امام حسین علیہ السلام آئے، ماں کو سلام کیا، سیدہ نے سلام کا جواب دیا۔ حسین فرماتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ، واللہ اکرمی میں پاک اور طاہر خوشبو محسوس کر رہا ہوں، گویا کہ وہ خوشبو میرے نانا محمد مصطفیٰ کی ہے۔ سیدہ نے فرمایا آپ کے نانا چادر کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ سیدہ نے حسین کو بھیج دیا، تو جو چاہتا ہوں حسین کو بھیج دیا، حسین نانا کے پاس ہے، نانا کے قریب کھڑے ہو کے حسین کہتے ہیں نانا جان اجازت ہے میں چادر کے اندر داخل ہو سکوں؟ تو جو نہیں کیا آپ صاحبان، نانا جان اجازت ہے میں چادر کے اندر داخل ہو سکوں؟ آئے سب مل کے سوال کرتے ہیں مولا حسین آپ اور اجازت، مولا آپ اور اجازت۔ آگے سے جواب ہے جی کیوں، ہم کے مولا مدینہ تھا، مسجد نبوی تھی، نبیوں کا سلطان نبی خدا کی بارگاہ میں سب سے اہم حصے میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، اتنے میں آپ تشریف لاتے ہیں چھوٹا سا امامہ پہنے ہوئے، جیسے زین کی ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے، چھوٹی سی ابا کندھوں پہ لیے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہوئے، کسی کی ابا پہ قدم آ رہا ہے، کسی کی کبا پہ قدم آ رہا ہے، کسی کے ہاتھوں پہ قدم آ رہا ہے، کوئی سلیمان بنتا گیا، کوئی میسم بنتا گیا، کوئی
کے دیکھنے لگے. کیا دیکھ رہے تھے؟ کہ نیچے محمد ہے، اوپر حسین ہے. میں کہتا ہوں شاید اللہ ان کو دکھانا چاہتا تھا. کیا اے میرے صحابہ دیکھو امر کے اوپر اولی الامر نظر کیسے آتا ہے. امر کے اوپر اولی الامر نظر کیسے آتا ہے. اتنے میں شاعر کی نگاہ پڑی. شاعر کہتا ہے سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، اور ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے، اور بیٹھ کر نانا کی پشت پہ زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ ملے گی جنت، پیو گے کوثر، ارے اسی کو معاشر میں چین ہوگا. ارے سن لو نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، جس کے دل میں حسین ہو. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. اللہ نے کتنا مقدس گھرانہ ہمیں عطا فرمایا. جناب سلیمان سے کسی نے پوچھا سلیمان مجھے بتا سدرۃ المنتہا کیا ہے، کہاں ہے؟ جناب سلیمان نے جناب سیدہ کی دہلیز کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا سدرۃ المنتہا، یہ ہے سدرۃ المنتہا. کہنے لگا سلیمان مجھے پاگل بنا رہا ہے. سدرۃ المنتہا تو وہ مقام ہے جہاں جا کے جبرائیل رک گئے، اور رک کے رسول خدا کو کہا یا رسول اللہ میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ذرا بھر بھی اس کے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. جناب سلیمان دیکھ کے کہتے ہیں تیری اپنی معرفت، میری اپنی معرفت. سلیمان دیکھ کے کہتے ہیں تو اس سدرۃ المنتہا کی بات کر رہا ہے جہاں جبرائیل رکتا ہے، میں اس سدرۃ المنتہا کی بات کر رہا ہوں جہاں محمد رکتا ہے. سلیمان دیکھ کے کہتے ہیں تیری اپنی معرفت، میری اپنی معرفت، تم اس سدرۃ المنتہا کی بات کر رہے ہو جہاں پر جلتے ہیں، اور میں اس سدرۃ المنتہا کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ملتے ہیں، جہاں پر ملتے ہیں. اللہ جب بھی جناب سیدہ آتی تو کائنات کا رسول ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. صرف ایک دو بار نہیں، جب بھی جناب سیدہ آتی تو کائنات کا رسول سلطان الانبیاء کھڑا ہو جایا کرتا تھا. بس ایک سوال معاف کرنا، اگر معاشر کا میدان ہو، رسول اعظم بیٹھے ہوئے ہوں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوں، ان کی امتیں بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے بتائیں ایک طرف سے جناب سیدہ تشریف لے ہیں تو کیا کائنات کا رسول نہیں اٹھے گا؟ اٹھے گا نا، کائنات کا رسول اٹھے گا. بہت شکریہ. بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اٹھیں گے، بلکہ صرف 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی امتیں بھی اٹھیں گی. جس بی بی کی آمد پہ سلطان انبیاء کھڑا ہو جائے، صرف سلطان انبیاء نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے ہو جائیں، صرف 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی تمام امتیں کھڑی ہو جائے، مجھے معاف کرنا دکھی اسی بات کا ہے وہی بی بی بابا کے بعد 3.5 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی اور کسی نے اتنا نہیں کہا زہرا تھک گئی ہو تو ذرا آرام کر لو، اجرکم اللہ، زہرا تھک گئی ہو تو ذرا آرام کر لو. جتنے زہر بیٹھے ہیں میری گواہی دیں گے اس بات کی، مجھے معاف کرنا. جب زائر پہلی دفعہ مشہد میں جاتا ہے نا تو سالار سے پوچھتا ہے مجھے پتا میرے 8ویں بادشاہ کا روزہ کہاں ہے؟ پتا کیا اشارہ کرتا ہے؟ اشارہ کر کے کہتا ہے وہ جو سونے کے دروازے نظر آ رہے ہیں نا وہ تیرے 8ویں بادشاہ کا روزہ ہے. جب زائر پہلی دفعہ کربلا معلی جاتا ہے، کسی مومن
مومن سے پوچھتا ہے مجھے بتا غریب کربلا کا روزہ کہاں ہے؟ پتہ کیا اشارہ کرتا ہے؟ اشارہ کر کے کہتا ہے وہ جو بلند گنبد نظر آ رہا ہے نا اس کے نیچے تیرا پیر سویا ہوا ہے۔ اگر کوئی جنت البقیع کا زائر بیٹھا ہے مجھے معاف کرنا، زائرین خود بتاتے ہیں جب ہم پہلی دفعہ اس قبرستان میں گئے ہم نے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے سالار سے پوچھا مجھے بتا محمد کی بیٹی کا روزہ کہاں ہے؟ پتہ کیا اشارہ کرتے ہیں؟ اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو دو پتھر نظر آ رہے ہیں نا وہ حسین کی زخمی اماں کا روزہ ہے۔ بطول علی کے دکھوں سے غریب ہو گئی، علی بطول کے دکھوں کا مریض ہو گیا۔ مجھے معاف کرنا کیوں نوبت آئے سیدہ کو یہ کہنے کی یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا؟ رو کے کہتی تھی یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے میرے محسن کو مارا۔ مجھے معاف کرنا پتہ نہیں کتنی ڈری ہوئی تھی محمد کی لاڈلی مسلمانوں سے، رو کے کہتی ہے یا علی مجھے قبر میں اتارنے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی قیامت تک آنے والی میری نسل کو سلام کرنا۔ بڑا پیار تھا سیدہ کو تم سے، سیدہ چلی گئی دنیا سے۔ مجھے معاف کرنا اس فاتح خیبر کے لیے خیبر کا دڑ اکھاڑنا آسان تھا، سیدہ کو غسل دینا بڑا مشکل تھا۔ آدھی آدھی رات کو کبھی نہ رونے والا علی داڑے مار مار کے روتا تھا۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا یا علی موت تو ہر گھر میں آتی ہے، یا علی آپ بطول کی جدائی میں اتنا کیوں رو رہے ہو؟ علی رو کے کہتے تھے میں بطول کی جدائی پہ نہیں رو رہا، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے 95 دن مجھ سے چھپاتی رہی اور جب میں نے زہرا کو غسل دیا اور زہرا کی پسلیاں ٹوٹی۔ اجرکم اللہ۔ ہاتھ جوڑ کے غیرت مند جوانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے تیرے سامنے تیری موجودگی میں تیرے گھر میں کوئی باہر سے نامحرم آ جائے، تیرے سامنے تیری ماں پہ ہاتھ اٹھائے، مجھے معاف کرنا میرے اندر جرت نہیں۔ عراق میں 28 صفر آج کا دن ایک سید عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، آخری جملہ آپ کی زحمت مجلس پڑھ رہے تھے مولا حسن کی شہادت کی مناسبت سے۔ جب مجلس ختم ہوئی سید گھر گئے، خواب دیکھا، امام حسن اس کے خواب میں آئے۔ مولا رو کے کہتے ہیں سید تم نے میرا مصیب تو پڑھا لیکن سب سے بڑی مصیبت میری نہیں تو نے پڑھی۔ رو کے کہنے لگا مولا میں نے پڑھا تھا آپ کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ مولا رو کے کہتے ہیں یہ میری سب سے بڑی مصیبت نہیں۔ رو کے کہنے لگا مولا میں یہ بھی پڑھا تھا آپ کے جنازے پہ تیر لگے۔ مولا رو کے کہتے ہیں یہ میری سب سے بڑی مصیبت نہیں۔ رو کے کہنے لگا مولا میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ کی بہنوں نے جنازے سے تیر نکالے۔ مولا رو کے کہتے ہیں میری یہ بھی سب سے بڑی مصیبت نہیں۔ قدموں میں گر کے کہنے لگا مولا مجھے بتائیے کون سی سب سے بڑی مصیبت ہے آپ کی؟ مولا رو کے کہتے ہیں اے سید جب بھی مومنوں کو میرا مصیب سنایا کرو انہیں اتنا ضرور بتایا کرو میں چھوٹا سا تھا اور چند ظالموں نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا اور میں حسن وہیں پہ مر گیا۔ رو کے کہا ماں اللہ رحمت اللہ علیہ